بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عقیدہ تحاویہ کا عقیدہ نمبر 5، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے قدیم ہیں کہ جن کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسے دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، تو جس چیز کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، یا کم سے کم جس چیز کی ابتدا ہی ہو، تو وہ حادث ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات چونکہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو جب ازلی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے پہلے اور اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی کوئی اور چیز تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی خود بھی کوئی ابتدا نہیں، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے۔ اور دائم، ایسے دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، ایک موقع پر جا کر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے جس کی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہ کوئی ماضی ہے، یہ جو ہم زمانے بیان کرتے ہیں، یہ زمانے صرف غیر اللہ کے حساب سے ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر زمانہ حال ہی حال ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا، ہر زمانہ اللہ تبارک و تعالی کا حال ہی حال ہے، ماضی یا مستقبل کا کوئی شائبہ نہیں، اور ماضی و مستقبل اللہ تعالیٰ کا زمانہ نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل ہے، ہر حال ہی حال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی، زمانہ ماضی اس کے لیے ہو جس کی ابتدا ہو، اور زمانہ مستقبل بھی اس پر آئے جس کی انتہا بھی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ابتدا اور انتہا جن چیزوں کی ہوتی ہے ان چیزوں میں وہ چیزیں ایک تو حادث ہوتی ہیں اور ان میں انقلاب بھی ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے، اور ان کے اندر متاثر ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہیں، اعلیٰ و برتر ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے۔ یعنی جب ہم ہر چیز کی سے پہلے اگر دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ہر چیز سے پہلے اللہ کی ذات نظر آئے گی، اور اگر ہر چیز کی انتہا اور ہر چیز کے بعد دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ہر چیز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی نظر آئے گی۔ ذرا دیکھیں تو حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور آپ سب سے آخر ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نہیں۔ تو جب اللہ سے پہلے کوئی نہیں تو پتہ چلا اللہ ہی اللہ ہے پہلے، پھر تو اللہ کی ابتدا نہ ہوئی، کیونکہ اگر اللہ سے پہلے کوئی اور نعوذ باللہ ہوتا تو اللہ کی بھی ابتدا ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے بعد کوئی نہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی انتہا بھی کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ چھٹے عقیدے میں فرماتے ہیں لا یفنا ولا یبید، نہ اللہ تبارک و تعالی فنا ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی پر ہلاکت طاری ہوتی ہے، یعنی نہ اللہ کی ذات پر فنا طاری ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات پر کوئی ہلاکت طاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات
فنا کا کم سے کم جو ادنا درجہ ہے فنا کا وہ ہے نیند یا اونگ. تو اللہ تبارک و تعالی پر تو نیند یا اونگ بھی طاری نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر بیان فرمایا سورہ بقرہ کے آیت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اسی طرح چستی اور سستی ہونا یہ بھی فنا کا ادنا سے ادنا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی پر نہ تو نیند اور اونگ طاری ہوتی ہے، نہ چستی اور سستی طاری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں نہ عروج و زوال کا کوئی معنی ہے، نہ تھکاوٹ و نشاط کا کوئی معنی ہے، نہ قبض و بسط جیسی کیفیات جو کہ علم تصوف کے اندر کی اصطلاح میں بیان کی جاتی ہیں. نہ ایسی کوئی کیفیات بھی اللہ تبارک و تعالی کے متعلق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں سوچی نہیں جا سکتی. اس لیے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہلاکت کا پیش خیمہ ہے، ساری کی ساری چیزیں ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور تک بھی ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے یعنی جو کچھ ہے سب کچھ فانی ہونے والا، ختم ہونے والا، فنا ہونے والی چیز ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. تو اس لیے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.